گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا تیسرا باب، دا بک آف ایکسڈس فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ چیپٹر 3۔ دوستو، ہم نے کچھ عرصہ پہلے خروج کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور میں نے تعارف میں آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم نے بائبل مقدس کی نجات کی پیراڈائم کو سمجھنا ہے، نجات کے ماڈل کو سمجھنا ہے، تو پھر بیسک چیز خروج کی کتاب ہے۔ ہمیں خروج کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ پیراڈائم ہے ببلیکل سیلویشن کا، اور اس لیے اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے پرووائڈ کیا۔ ہم نے خدا کی مہیا کرنے کی قدرت کو دیکھا، پروویژن کو دیکھا، کس طرح ان سارے نامساعد حالات میں جہاں پر کہ بادشاہ وقت کا حکم تھا کہ ہر نرینہ عبرانی کو مار ڈالا جائے، پیدائش کے وقت مار ڈالا جائے، جینوسائیڈ شروع ہو چکی ہے، اور اس دوران خدا دو مڈ وائفز کو، دو دائیوں کو بنی اسرائیل کے استعمال کرتا ہے، اور پھر خدا ایک اور خاتون کو اور اس کی بیٹی کو استعمال کرتا ہے، جس کے ہاں ایک نرینہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور 3 ماہ چھپا کر رکھتی، اور جب ایسا فردر نہیں کر پاتی تو اس بچے کو ایک آرک بنا کے، یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ وہ کشتی جو نوح کی تھی اسی ٹائپ کی ایک کشتی بنا کر اس کو جھاؤ میں، جہاں پر پانی زیادہ گہرا نہیں ہوتا، وہاں چھوڑ آئی، اور اس بچے کی بہن اس کی نگہبانی کرتی تھی، اور یوں ہوا کہ وہ بچہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ لیکن خدا نے وہاں پر بھی یہ پروویژن دی کہ اس کی ماں ہی، اس کی عبرانی ماں ہی اس کی پرورش کرے، اور یوں جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، فرعون کے محل میں بھی بڑا ہوتا ہے، وہ اندر سے ایک عبرانی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کو ایسا مارتا ہے کہ وہ مر ہی جاتا ہے۔ اور یوں وہ اس خوف سے کہ اگر یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی، اس کا خیال تھا شاید نہیں پہنچی ہوگی، لیکن جب ایک اور واقعہ ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خبر تو وائرل ہو گئی ہے، تو وہ مدیان کو بھاگ جاتا ہے، اور خدا اپنے پلان کے مطابق مدیان کے ایک کاہن رویل کی بیٹی صفورہ سے اس کا بیاہ کروا دیتا ہے تاکہ وہ اکیلا نہ رہے، اور یوں وہ مدیان میں رہنے لگتا ہے۔ اس دوران میں ایک فرعون مر جاتا ہے، اور پھر لوگوں کا جو حال ہوتا ہے، خدا ان کی طرف اپنی نظر کرتا ہے۔ اب کہانی آگے چلتی ہے۔ دس از دا کالنگ آف موسیس ناؤ۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں، چیپٹر 3 اینڈ ورس 1۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی، جو مدیان کا کاہن تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا۔ نیچرل، بکریاں چراتا ہے، چرواہا ہے، اپنے خسر کی بکریاں چراتا ہے۔ اب اس کا دوسرے باب میں ہم نے اس کا ایک نام دیکھا تھا جو رویل تھا، گاڈز نیبر، خدا کا پڑوسی، اور آج اس کا ہم ایک دوسرا نام دیکھتے ہیں، جیتھرو یا یترو۔ اور اس کی بھیڑ بکریاں چراتا ہوا ہی went into a strange land۔ جو ٹیکسٹ کا جو متن ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے کبھی اس علاقہ میں نہیں گیا، وہ چراتا چراتا گھوم کر بیابان کی پرلی طرف سے، یعنی he went to somewhere where he had not been before۔ پہلے وہ اس علاقہ میں کبھی بکریوں کو نہیں لے کے گیا تھا، اور وہ خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک آ گیا۔ اب جس طرح یترو کے 2 نام ہمارے سامنے آئے، اسی طرح اس پہاڑ کے بھی کئی نام ہیں جو اب ہمارے سامنے آئیں گے۔ حورب کے نزدیک لے آیا، and this was by purpose۔ خدا کا مقصد تھا اس میں۔ اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، ملاک ہاشم، خدا کا خاص فرشتہ، ہے نا۔ اور جب بھی
یہ ملاح ہاشم کا جو لفظ آتا ہے، ٹرم آتی ہے کلام میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی چیز ہونے جا رہی ہے۔ تو خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے، ایک جھاڑی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ اب جو گرم علاقے ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی دنیا میں کسی نہ کسی حصے میں جب گرمی پڑتی ہے تو جنگلات میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہر سال ہم آسٹریلیا میں بش فائرز کے متعلق سنتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی بش فائرز کے متعلق سنتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی جھاڑی کا جل پڑنا کسی ایک پہاڑ پر، اور وہ بھی ایک صحرا میں، ایک گرم علاقے میں، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ بٹ واٹ میکس اٹ اسٹرینج از کہ آگ تو لگی ہوئی ہے، وہ جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ بات کسی بش فائر میں نہیں ہو سکتی۔ اگر بش فائر ہوگی، وہ گرمی سے لگی ہوئی آگ ہوگی، تو کیا ہوگا کہ وہ جہاں پر بھی وہ آگ لگی ہوگی، وہ جھاڑی، وہ درخت، وہ جھاؤ، وہ سب کچھ بھسم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آگ تو ہے، لیکن وہ جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے نئے عہد نامہ میں، پینتیکوست کے دن یروشلم میں، تو وہاں پر بھی شعلہ کی لپٹیں نظر آتی ہیں، آگ کی لپٹیں نظر آتی ہیں، شعلہ کی طرح اٹھتی ہوئی زبانیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ بھی کسی کو جلاتی نہیں ہیں۔ سو دس از سپر نیچرل، اور یہ چیز یقیناً سٹرینج تھی، یہ آڈ تھی یہ چیز۔ تو کیا ہوا، جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور موسیٰ ہمیں خود بتا رہا ہے کہ پھر وہ ملاح ہاشم کی بات ہو رہی ہے، خدا کا فرشتہ اس پر، اس جھاڑی میں سے ظاہر ہوا۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں، یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی؟ اب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اٹس سپر نیچرل، مافوق الفطرت کوئی واقعہ ہو رہا ہے، یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے کہ آگ لگی ہو اور جھاڑی نہ جلے۔ سو ہی واز ان دا اسٹیٹ آف خوف ہوا اس کو، اور جیسے وہ اجازت طلب کر رہا ہے، he knows there is something divine here، وہ اپنے آپ سے نہیں پوچھ رہا، وہ he is talking aloud now، وہ کیا کہہ رہا ہے، میں کیا اگر اجازت ہو تو، اگر اجازت ہو تو میں کترا کر یہ منظر دیکھ لوں۔ he is asking for permission، he knows it's not usual، اس کو پتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کچھ خاص ہو رہا ہے یہاں، تو وہ اجازت طلب کر رہا ہے، اگرچہ اس کو نظر کوئی نہیں آ رہا وہاں پر، تو ابھی وہ اجازت طلب کر رہا ہے کہ اس بڑے منظر کو دیکھوں، کہاں سے؟ ادھر کترا کر، قریب جانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی۔ جب خداوند نے دیکھا، یہ دیکھیں کہ خداوند ہے نا، جب خدا کا فرشتہ اترتا ہے تو یہ خدا کی حضوری ہوتی ہے، he is backed up by the presence of God۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، موشے، موشے۔ اور جب بھی کلام میں کسی کو دو بار ریپیٹیٹیولی پکارا جاتا ہے، تو اٹ مینس کہ کچھ امپورٹنٹ آنے والا ہے، کچھ اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ اے ابراہم، اے ابراہم، اے یروشلیم، خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے یروشلیم، اے یروشلیم، something important is now going to happen۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اور جواب ملا، ہنینی، میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب
ابراہم کو بلایا خدا نے، اس نے بھی یہی کہا ہنینی، اسحاق نے بھی ہنینی، یعقوب نے بھی ہنینی۔ جس جس کو بزرگوں میں سے خدا نے بلایا اس کا یہی رد عمل تھا۔ خدا کی جب بھی بلاہٹ ہوئی، خدا نے جب پکارا، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ یہاں پر ارض کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر ادما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مقدس زمین، یعنی اگر میں انگریزی میں کہوں تو اٹس ناٹ، اٹس ہولی گراؤنڈ، دس از ہولی گراؤنڈ۔ لیکن ادما کا لفظ جہاں استعمال ہوا آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی لفظ ہے جس مٹی سے آدم کو بنایا گیا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ یہ جگہ امپورٹنٹ ہے، یہ جگہ ہولی ہے، یہ جگہ مقدس ہے۔ ون بیکاز آئی ایم پریزنٹ ہیئر، یہاں پر میری موجودگی ہے، اس لیے یہ جگہ مقدس ہے۔ لیکن یہ جگہ اس لیے بھی مقدس ہے کہ یہاں پر بنی نوع انسان کے لیے کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ بڑا کام پھر کیا تھا۔ پھر اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اب دیکھیں واٹ از دا سیکوینس آف ایونٹس۔ وہ آیا ہے، جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا، اس نے کہا میں کترا کے دیکھوں، بلا لیا گیا، اسے کہا گیا جوتے اتار۔ یاد رہے ہم جن کلچر میں رہتے ہیں، ہم اکثر گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی جوتی اتار لیتے ہیں، ہم عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے پہلے، اٹس اے سائن آف ریسپیکٹ ان آر کلچر۔ اب کیا ہوا، خدا نے ابھی تک اس نے آواز سنی تھی لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ آواز کس کی ہے۔ اب خدا نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں جو تجھ سے مخاطب ہوں، میں وہی خدا ہوں جو تیرے باپ دادا کا خدا ہے، یعنی ابراہم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا خدا۔ پتہ نہیں کہ بنی اسرائیل میں مصر میں رہتے رہتے بنی اسرائیل کی تھیولوجی کیا ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جب یہ ذکر آیا کہ میں وہی خدا ہوں جو تیرے بزرگوں کا تھا، تو لکھا ہے موسیٰ نے منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور پھر دیکھیں ڈرتا تھا تو پھر خدا کی حضوری میں بھی رہا۔ اس کو پتا تھا کہ زندہ خدا کی حضوری میں آ جانا اٹس ڈینجرس، اٹس ناٹ گڈ ٹو لک ایٹ گاڈ۔ انسان ہوتے ہوئے خدا پر نظر کرنا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس نے یہ ضد کی، وہ خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر وہ ڈر گیا۔ اس نے خوف کے مارے ادب سے، احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنا چہرہ چھپایا، خدا پر نظر نہیں کرنا چاہتا وہ۔ اور اب اس کے بعد جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خدا جو ابراہم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا اور اب موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا خدا ہے، اٹ از وائٹل۔ اس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ 7ویں آیت، اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی۔ اب اردو ٹرانسلیشن میں بہت اچھا یہ ترجمہ ہمیں ملتا ہے، خوب دیکھی۔ میں نے جو عبرانی لفظ ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا دیکھنے کے لیے، تو میں نے غور سے دیکھا۔
خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں غور سے دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں البصیر ہوں، دیکھنے والا، اور خوب دیکھا، غور سے دیکھا۔ میں نے سنا، میں السمیع ہوں، سننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں، میں الخبیر بھی ہوں، میں خبر رکھنے والا بھی ہوں۔ یہاں تک تو بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، خدا اپنی صفات بیان کر رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں خبر رکھتا ہوں۔ لیکن آگے 8ویں آیت میں جو خدا نے کہا دس مسٹ ہیو سرپرائزڈ موزز، اور میں اترا ہوں، آئی ہیو کم ڈاؤن۔ اور ابھی ہم افسیوں کے خط کا بھی پیرالل مطالعہ کر رہے ہیں، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے، گریس بیفور اوبیڈینس۔ آج بائبل کے خدا کی ایک اور بڑی صفت ہم جاننے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو سب پر عیاں ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا باغ عدن میں، تو خدا اور انسان کے درمیان ایک گیپ آ گیا، ایک دوری، ایک خلیج بیچ میں آ گئی، اور اس پر بہت سارے ادیان متفق ہیں، بہت سارے جو تھیولوجیز ہیں وہ اس بات کو یہاں تک تو سب مانتی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ Most of the religions of this world advocate کہ انسان اپنی کوشش سے اس خلیج کو پاٹ کر نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سو اس کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ریاضت کرتے ہیں، وہ تپسیا کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، جو کچھ بھی ان کے بس میں ہو پاتا ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے کاموں کے وسیلہ سے وہ اس پوائنٹ سے جو خدا سے دوری ہے وہ خدا تک واپس چلے جائیں۔ لیکن بائبل مقدس کی الہیات ہمیں بتاتی ہے، the theology here, biblical theology tells us کہ یہ ناممکن ہے۔ انسان کتنا بھی زور لگا لے وہ خدا کی پاکیزگی کے معیار تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا معیار بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، موسیٰ اپنا چہرہ چھپا رہا ہے خدا سے۔ Why؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس خدا کو فیس کرنا امپاسبل، وہ اس قدر پاک ہے، اور اگر وہ اپنی پاکیزگی کے معیار سے جج کرے گا تو ہے کوئی انسان جو اس معیار پر پورا اتر سکے؟ امپاسبل۔ بائبل مقدس اس بات کی نفی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، ایک بھی کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ Not even a single soul is capable، ہے نا، کہ یہاں سے اس پوائنٹ سے جو خدا کی دوری ہے وہاں سے وہ خدا تک خود پہنچ سکے۔ تو بائبل کا خدا کیا کرتا ہے؟ وہ خود آتا ہے، وہ خود اترتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور یہاں پر وہ خدا یہ ڈکلیئر کر رہا ہے، اور میں اترا ہوں، I have come down۔ اور اس کو پوری بائبل میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کن کن مقامات پر خدا اترتا رہا ہے بنی نوع انسان کو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ And finally he came down in the person of his son، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ He came down
as God the Son. تو خدا، بائبل کا خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اترتا ہے. اور میں اکثر یہ سوال کیا کرتا ہوں، جب بھی میں خاص کر جوانوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ اگر بائبل کے خدا کو ایک لفظ میں سمونا ہو تو کیسے سموئیں گے؟ Which one word describes the God of Bible؟ اور وہ لفظ ہے سیویئر، منجی، نجات دہندہ، بچانے والا. اور بچانے کے لیے وہ خود اترتا ہے. یہ بائبل مقدس کور ٹو کور یہ کہانی ہے. ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں وہ ٹھنڈے وقت میں آدم سے ملنے آیا کرتا تھا، خود اترتا تھا. اور ہم دیکھیں گے کہ جب سارا کچھ بائبل کے آخر میں اگر ہم دیکھیں تخلیق نو کی کہانی، آخری 2 ابواب میں بائبل مقدس کی، میرا مقصد ہے مکاشفہ کی کتاب کے آخری 2 ابواب میں، تو وہاں پر بھی خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہوا نظر آتا ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے خدا نے درخواست تو نہیں، غلط ہو جائے گا یہ لفظ، خدا نے حکم دیا موسیٰ کو کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں. وہ ایمانویل خدا ہے جو اپنے لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتا ہے. وہ خود اتر آتا ہے، اور جب وہ خود اترتا ہے تو وہ بچانے کے لیے آتا ہے. تو خدا کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں جانتا ہوں. And now I have come down. میں آ گیا ہوں. اور کیوں آیا ہوں؟ اس کا بھی جواب اسی آیت میں ہے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. ٹو سیو them. میں نے کیا کہا تھا؟ ایک لفظ میں بائبل کے خدا کو ڈسکرائب کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ سیویئر. میں آ گیا، میں اترا ہوں. اور کیوں اترا ہوں؟ ان کو بچانے کے لیے اترا ہوں. کس سے بچانے کے لیے اترا ہوں؟ مصریوں سے بچانے کے لیے اترا ہوں، اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے. اور پھر نیچرلی مخلصی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب وہ ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں جب لوگ نہیں چلے جاتے. تو ایک طرف ان کو مصر سے چھڑاؤں، دیٹ از ون پارٹ آف دیئر سیلویشن. اور پھر ان کو اس ملک میں پہنچاؤں. کہاں پہنچاؤں؟ اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. تو جب خدا چھڑاتا ہے تو پھر وہ میٹھے اور اچھی جگہوں پر لے کر جاتا ہے، وسیع جگہوں پر لے کر جاتا ہے. یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچ جاؤں. خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں سے نکال کر لایا تھا میں یعقوب کو اور اس کی اولاد کو، میں ان کو وہاں واپس لے کر جاؤں گا. اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ پیدائش 15ویں باب میں خدا نے ابرام کو یہ دکھا دیا تھا کہ اس کی اولاد 400 سال تک غلامی کرے گی، کسی اور ملک میں غلامی کرے گی، اور پھر وہ ان کو لے کر آئے گا واپس. تو خدا نے کہا میں اترا ہوں. ہاؤ گریٹ اے گاڈ ہی از. وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. وہ کام جو ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے کرتا ہے. And that is who the God of Bible is. یہ ہے بائبل کا خدا جو بچاتا ہے اور خود اتر کر بچاتا ہے. 9ویں آیت دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے. سو اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لائے. اور موسیٰ میں نے تجھے چن لیا.
اس بڑے کام کے لیے میں نے تجھے چن لیا ہے کہ میں بیک گراؤنڈ میں تو میں لڑوں گا اپنے لوگوں کے لیے، میں بچاؤں گا، لیکن فرنٹ پہ یو ول بی دا ریڈیمر، تو ان کا بچانے والا ہوگا، تو ان کو نکال کر لائے گا۔ اترا میں ہوں بٹ یو ول بی مائی انسٹرومنٹ فار دس پرپز۔ میں تجھے کس کے پاس بھیجتا ہوں؟ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ کس سے بھاگا تھا؟ فرعون سے۔ اب خدا کہہ رہا ہے میں تو اتروں گا ہی اتروں گا، میں اتر چکا ہوں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اب تجھے بھی واپسی کا سفر کرنا پڑے گا، تجھے وہیں جانا پڑے گا جہاں سے تو بھاگا تھا، تجھے فرعون کے پاس جانا پڑے گا۔ آج میں بائبل سٹڈی کو یہیں پر ختم کروں گا، آلدو یہ چیپٹر آج کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہم نے باتیں کی ان کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ دیز آر بیسک، یہ ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ بائبل کا خدا نجات دہندہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے اور وہ خود اتر کر اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ We need to learn this۔ اور کیا کہا موسیٰ سے؟ میں تجھے کس کے پاس بھیجتا ہوں؟ فرعون کے پاس، کہ تو میری قوم کو، قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لے آئے۔ یعقوب لے کر گیا تھا اپنے پورے خاندان کو، موسیٰ نکال کر لائے گا ان کو اور پھر موعودہ ملک میں پہنچائے گا۔ یہ خدا کا پلان ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ being the brave person that he is مان جائے گا خدا کی بات کو آسانی سے؟ اچھا، یہاں پر وہ چوائس نہیں دے رہا، خدا اس کو چوائس نہیں دے رہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے بھیجتا ہوں، کہا میں تجھے بھیجتا ہوں۔ It has been decided, your fate is sealed، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن کیا موسیٰ نے آسانی سے مان لی خدا کی بات؟ نو۔ اور یہ ہم دیکھیں گے اگلی بائبل سٹڈی میں۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔